اچھا جنوں کو جو ہے کس مقصد کے لیے اللہ میاں نے پیدا کیا تھا، اور انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسے مطلب ایک انسان پہ آزمائش آ جاتی ہے، جنوں پر بھی کبھی آزمائش آئی ہے؟ جی بالکل، بات تو وہی ہو گئی ہے کہ جیسے لالا رخ نے کہا ہے کہ جنات کے اوپر آزمائش آتی آ گئی اور وہ میرے پاس آ گیا. میں انکاری نہیں ہوں آزمائش آنے کی، کیونکہ جنات سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اللہ کی ہے، بے شک. اللہ چاہیں تو اللہ ان کے اوپر آزمائش ڈال سکتے ہیں. جنات کوئی جو ہے نا وہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جن کے اندر اللہ نے جو ہے نا وہ آزمائش کی قوت نہ رکھی ہو. آزمائش اللہ ڈال سکتے ہیں. اب رہی بات کہ آپ نے پوچھا کہ جنات انسانوں کی طرح رہتے ہیں یا انسانوں سے ہٹ کر رہتے ہیں، یا ان کا رہنے کا طریقہ کیا ہے. ہمیں جو آثار ملتے ہیں، جو احادیث سے، جو واقعات سے، صحابہ کے واقعات سے، احادیث کے واقعات سے ہمیں جو آثار ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے آثار ہیں کہ یہ پانی کے اوپر رہتے ہیں. بالکل پانی پہ رہتے ہیں. یہ پانی کے اوپر رہتے ہیں. واش رومز میں گندے جنات رہتے ہیں، اور بہت سارے جنات جو ہیں وہ جو نیک ہیں وہ مسجدوں کے اندر بھی رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رہتے ہیں، اور واش رومز کے اندر بھی رہتے ہیں. کچھ مسجدیں اور غار وغیرہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رات پڑتی ہے یا فجر کے بعد، فجر سے پہلے تک وہ مخصوص کر دی جاتی ہے کہ اب یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے ہی ایسے کہ رات کو، بلکہ بہت ساری جگہ پر ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہوا ہے کہ رات کے وقت آپ اپنی مسجد کے اندر جو ہے نا وہ جب جائیں تو السلام علیکم لے کر جائیں. بالکل. تاکہ اگر کوئی چیز ایسی ہے موجود ہے تو میں خود کیا ہوں، ہم نے خود ایکسپیریمنٹ کیا اس کے اوپر. ہم جب جاتے ہیں تو السلام علیکم رات کے وقت جب مسجد میں جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ 12 بجے 1 بجے، تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. جب السلام علیکم کہتے ہیں تو بہت دفعہ ہمیں آگے سے جواب وعلیکم السلام کا بھی آیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ مسجدیں جنات سے بھی آباد ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے.